وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، یعنی آپ کے وعدے کو نہیں توڑا، بملکنا اپنے اختیار سے، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، حقیقت یہ ہوئی ہے ہمیں بوجھ اٹھوایا گیا تھا یا ہمارے اوپر لادے گئے تھے بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات سے، فقذفناها، ان کو ہم نے پھینک دیا تھا، فکذالک، اور اس طرح القى السامری، سامری نے بھی ڈال دیا یا سامری نے بھی پھینک دیا، فاخرج لهم عجلا، پھر اس نے بنایا ان کے لیے ایک بچھڑا، جسداً، وہ ایک بت تھا، ایک جسم تھا، لہو خوار، جس میں سے ایک بچھڑے کی آواز نکلتی تھی، فقالوا، اور پھر انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ یہی ہے، فنسی، پس وہ بھول گیا ہے۔ آیت نمبر 87 اور 88 سورہ طٰہٰ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 87 کو کسی حد تک ہم نے گزشتہ سبق کے اختتام پہ بھی پڑھا، اور اس میں زینت القوم کے حوالے سے کچھ چیزیں باقی تھیں، اس کی وضاحت ابھی باقی تھی، اس لیے میں نے آیت نمبر 87 کو دوبارہ تلاوت کیا ہے تاکہ مفہوم کے اعتبار سے اس کے ساتھ جڑ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا، اور اس میں یہ آیت نمبر 87 اور 88 وہ مقام ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل چکے ہیں، مصر سے بحیرہ قلزم پار کر چکے ہیں اور وادی سینا میں پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پہ آ کے اپنی قوم کو چھوڑ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا تورات عطا فرمانے کا، تو تورات لینے کے لیے وہاں گئے، تو ان کے وہاں پہ 30 دنوں کے لیے گئے تھے، 10 دن جو ہیں وہ اور ایکسٹینڈ ہو گئے، اور وہ 40 دن یعنی 40 راتیں قرآن نے 40 لیلہ سورہ اعراف کے اندر آیا ہے، تو اس میں 40 راتوں کے لیے وہاں پہ آپ موجود رہے۔ تو اس سے پیچھے جو سارے حالات خراب ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے اپنی قوم کے پاس، اور ان سے کہہ کے گئے تھے، کچھ ہدایات دے کے گئے تھے کہ میرے آنے تک آپ نے میرے سارے احکام کو اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹو
یعنی انتظامی طور پر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور ان کا خیال کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، پیچھے سے سامری ایک شخص تھا جو بعض روایات کے مطابق جادوگر تھا، اور وہ سامری، اس کا نام بعض روایات میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کا نام بھی ہارون تھا، بعض نے لکھا ہے اس کا نام موسیٰ تھا۔ بہرحال وہ تھا کون، اس کے بارے میں ایک یعنی روایات کی بھرمار تو نہیں کہنا چاہیے، کافی ساری روایات ہیں جو اب باہم مختلف ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ تھا تو قوم موسیٰ میں سے ہی لیکن منافق تھا، بعض کا خیال یہ ہے کہ تھا قوم موسیٰ میں سے لیکن یہ شخص دل سے ایمان نہیں لایا تھا، اور ایمان ظاہری طور پر اس نے بس خاموشی اختیار کی تھی، دراصل ایمان والا تھا ہی نہیں، اور پہلے سے اس قوم کا جو مزاج ہے وہ بچھڑے پوجنے کی طرف جا رہا تھا، اس لیے کہ جب یہ سمندر کے اس پار اتنے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کسی قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے بت بنائے ہوئے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے لیے بھی اسی طرح کے کوئی الہ بنا دے، سامنے ہمیں نظر آنے والے بت ہوں تاکہ ہم بھی ان کی پوجا کریں۔ ان کو یہ بات گویا فیسینیٹ کی کہ بجائے ایسے اللہ کی عبادت کرنے کے جو نظر نہیں آتا، ہم نظر آنے والے ان ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کریں، تو یہ گویا ان کے مزاج میں کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا تھا۔ اب ظاہر ہے سامری بھی ساتھ ہی تھا، اور سامری جادوگر تھا یا نہیں تھا، بہرحال ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ بعض کا خیال یہ کہ قبطی تھا، قبطی سے مراد مصریوں کی مقامی آبادی میں سے، یہ قوم موسیٰ میں سے نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اور یہ تھا قبطی آبادی سے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی نکل آیا، اور یہ گویا کسی سازش پر تھا، کسی اپنے مشن پر تھا، جو کوئی بھی تھا اس کا ذکر قرآن نے کہیں نہیں کیا، کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا کہ یہ کس مشن پر تھا۔ تو قبطیوں میں سے تھا یا قوم موسیٰ میں سے تھا، بنی اسرائیل، اس میں سب سے زیادہ جو لگتا ہے قابل اعتبار جو روایت لگتی ہے وہ یہ، کیونکہ ساری بنی اسرائیلی روایات ہیں، ان میں سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز قابل اعتبار ہو، تو وہ یہ کہ یہ اس کا تعلق سامرا سے تھا۔ سامرا ایک یہودی قبیلے کا نام بھی ہے، تو اس قبیلے کے ہونے کی وجہ سے اس کو سامری کہا گیا، تو یا سامرا نامی کوئی آبادی تھی وہاں سے تھا اس لیے اس کو سامری کہا گیا۔ بہرحال قرآن نے بس اس کا نام لیا ہے کہ وہ سامری تھا، یعنی اس کی نسبت بیان کی ہے، کس وجہ سے تھا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جادوگر تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگر تھا، اور اس نے جو کام کیا ہے اس میں بھی کوئی جادو والی بات ہے نہیں۔ بعض روایات ہیں کہ اس نے جادو کیا تھا، یعنی اس نے باقاعدہ بچھڑا بنایا، اور وہ یعنی مفسرین نے یہ تک لکھا ہے کہ وہ بچھڑا ایسا تھا جو چلتا بھی تھا، اس کے اندر موومنٹ بھی تھی اور سب کچھ تھا، ایسا کچھ بھی کسی صحیح حدیث سے، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن کا یہ بیان جو جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا، سورہ اعراف کے اندر بھی، یہاں بھی، اور یعنی قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ جو اس نے بچھڑا بنایا تھا عجلاً جسدا لہ خوار، وہ ایک بت تھا، بس ایک جسم تھا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چلتا پھرتا بچھڑا بنا لیا تھا اس نے، جسداً ایک ایسے بچھڑے کی شکل بنائی تھی اس نے بس۔ اور البتہ ایک بات تھی لہو خوار، اس میں سے بچھڑے کسی آواز آتی تھی، اور اس کی تفصیل صرف اتنی ہے کہ اس نے بت جب بنایا تھا تو وہ اس میں سوراخ رکھے تھے، ایک جسم بچھڑے جیسا بنا لیا، اس میں سوراخ رکھے تھے، اور وہ ان سوراخوں میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے ایک ایسی آواز نکلتی تھی جو بچھڑے کی سی آواز۔ ظاہر ہے سمندر کے کنارے آپ بیٹھے ہو تو ہوائیں تو آتی رہتی ہیں، اور وہ تیز ہوا آتی ہے، اور اس میں پھر وہ تیز ہوا جب گزرتی تھی اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، اور لگتا یوں ہے کہ یہ پھر اس کو خاص ڈائریکشن پہ رکھتا ہوگا، جب آواز اس میں سے ہوا جو ہے وہ نکلتی تھی، کراس ہوتی تھی، تو اس سے اس کو ایک خاص آواز ہوتی تھی، پھر اس کی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہوگا تو پھر اس میں سے آواز آنا بند ہو جاتی ہوگی، اور اس نے کوئی خاص عبادت کا طریقہ بھی
لوگوں کو بتا دیا تھا جس وقت آواز آتی تھی لوگ سجدے میں گر جاتے تھے، اور پھر آواز آنا بند ہو جاتی تھی، لوگ سجدے میں گرے رہتے تھے، اور پھر جب دوبارہ آواز آتی تھی پھر اٹھ جاتے تھے۔ کچھ اس طرح کا اس نے سسٹم بھی بنایا۔ اب بنایا کس سے تھا؟ قرآن نے اس کے لیے ایک بات کہی ہے کہ حملنا اوزارا من زینت القوم، ہمارے اوپر لادے گئے تھے بوجھ۔ حملنا، لادے گئے تھے، یعنی ہم نے خود نہیں اٹھائے تھے، ہمیں اٹھوائے گئے تھے۔ اوزار وزر کی جمع ہے بوجھ۔ من زینت القوم، قوم کے زیورات میں سے۔ اب یہ جو قوم کے زیورات ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے، بلکہ کہنا چاہیے کہ تقریباً سارے ہی مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو زیورات تھے یہ فرعونیوں کے تھے، آل فرعون کے زیورات تھے۔ القوم سے مراد آل فرعون، ان کے زیورات تھے اور ان کے پاس تھے، بنی اسرائیل کے پاس۔ اب ان کے زیورات ان کے پاس کیسے آئے؟ اس کے لیے پھر آگے تعویلات بھی ہیں، کچھ بنی اسرائیلی روایات بھی ہیں، کچھ بائبل کا بیان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ لوگ چونکہ بہرحال بنی اسرائیل جیسے بھی تھے یہ قابل اعتبار لوگ تھے، اور جو قبطی تھے یا فرعونی وہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے، اور جب یہ لوگ نکلے ہیں تو یہ امانتیں واپس کر نہیں سکے، چونکہ اچانک رات کو حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم دیا کہ چلو نکلو، تو یہ لوگ ان کی امانتیں واپس نہیں کر سکے، ان کے پاس تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو بوجھ ہی تھے نا ان کے اوپر، ان کے لیے تو بوجھ تھا، وہ امانتیں تھیں، واپس کرنی چاہیے تھیں، واپس کر نہیں سکے۔ اب ان کے پاس یہ استعمال تو ان کو کر نہیں سکتے تھے، اب وہ ان کے پاس تھیں، اور جب ان کے پاس تھیں تو سامری نے ان کو یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام لیٹ ہو گئے، وہ جب گئے تھے طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ زیورات تمہارے پاس ہیں نا، جو زیورات تم نے قبطیوں کی قوم کے یعنی فرعونیوں کے جو زیورات تم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اوپر بوجھ ہیں اور یہ گناہ ہیں۔ وزر بوجھ بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، تو یہ تمہارے اوپر بوجھ ہیں، اور اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ رہے اور تورات تمہیں نہیں مل رہی، لہٰذا جب تک تم اس کو پھینکو گے نہیں اور یہ بوجھ اتارو گے نہیں، اس وقت تک تمہیں کوئی آگے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملنے والی نہیں۔ لہٰذا انہوں نے سارے پھینک دیے، اور ایک گڑھے میں پھینک دیے یا ایک ہی جگہ پہ پھینک دیے، اور جو اس بنی اسرائیلی روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک گڑھے میں پھینک دیے، اور اس میں آگ تھی اور اس کو تپا دیا یا جو بھی کچھ کہا، وَأَلْقَى السَّامِرِي، اس میں سامری نے بھی اپنا جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ بھی ڈال دیا۔ ایک بات یہ ہے۔ اسی کی ایک دوسری شاخ، اسی روایت کی ایک دوسری شاخ یہ ہے کہ یہ امانتاً ان کے پاس نہیں تھے، بلکہ انہوں نے عاریتاً ان سے لیے تھے، کسی فنکشن وغیرہ کے لیے بنی اسرائیل کی قوم نے، چونکہ اکٹھے رہتے تھے اور انہوں نے وہاں سے لیے تھے۔ بلکہ بائبل تو اس حد تک بیان کرتی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک بہانہ بنا کر ان سے لیے تھے تاکہ ان کے زیورات لے کے چلے جائیں، کیونکہ بائبل تو انبیاء کرام کے بارے میں بڑے ہی ایک ہرزہ سرائی قسم کرتی ہے اور بہت ہی برا قسم کا نقطہ نظر، اور انبیاء کا جو کردار بائبل پیش کرتی ہے، جو بائبل کے اندر ظاہر ہے محرف ہے، یہ تحریف شدہ ہے، اور جس طرح کا کردار انبیاء کا اور انبیاء کے پیروکاروں کا انہوں نے بیان کیا ہے وہ تو انتہائی خوفناک اور مکروہ اور قبیح ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں نے عاریتاً لیے تھے، یعنی مانگ کے لیے تھے کہ ہم نے، ہمارا ایک فنکشن ہے، فنکشن کے بہانے سے لیے، یا واقعتاً فنکشن تھا یا فنکشن کا بہانہ بنا کر لیے تھے اور یہ لے کر وہاں سے آ گئے۔ اب یہ بالکل ایک قباحت والی بات ہے، قوم کوئی بھی ہو، شریعت کوئی بھی ہو، یہ بات کبھی بھی مستحسن نہیں رہی، اور یہ کسی بھی قوم کے اعلیٰ کردار سے تعلق نہیں رکھتی یہ بات۔ لیکن چونکہ بائبل میں لکھا ہے اس لیے ہمارے مفسرین نے بھی بہت ساری اسرائیلی روایات سے یہ لکھ دیا ہے کہ انہوں نے عاریتاً لیے تھے، اور بہت جو محتاط مفسرین ہیں انہوں نے بھی بہت آرام سے یہ فکرہ لکھ دیا ہے کہ عاریتاً لیے تھے۔ عاریتاً آپ نے کوئی چیز کسی سے لی ہو اور دیے بغیر آپ واپس آ جائیں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر قرآن کا یہ جو کلمہ ہے اوزار، کہ یہ بوجھ تھے، یہ اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے کہ یہ لے آئے تھے، گناہ ہو گیا تھا ان سے اور یہ کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن لے آئے۔ اب ان کو کیا کریں؟ قوم فرعون اگر موجود ہوتی تو ان کو واپس کیے جا سکتے تھے، کسی وقت واپسی کا کوئی سلسلہ بنایا جا سکتا ہے، وہ تو اب غرق ہو گئی ہے پانی میں، وہ تو ڈوب گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، لہٰذا وہ کیسے واپس کریں؟ یہ بوجھ تھا۔
لہذا ان بوجھ کو ہٹانا تھا. کیسے ہٹانا تھا؟ انہوں نے پھینک دیا. فَنَبَذْنَاهُ، ہم نے ان کو پھینکا تھا. یہ ایک مجبوری تھی کہ ہمارے پاس یہ بوجھ، یہ زیورات تھے، ہم نے پھینکنے تھے اور ہم نے پھینک دیے. اور اسی میں پھر آپ وہ سامری کی یہ بات کہ جب تک یہ پھینکو گے نہیں تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا، بلکہ بائبل تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بچھڑا بنانے اور بچھڑے کی عبادت تک میں شریک کرتی ہے. بائبل تو کہتی ہے ہارون علیہ السلام کی مرضی سے سارا کچھ ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی نبی اور شرک میں معاونت کرے گا، جبکہ نبیوں کا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ نبیوں کا بنیادی مشن یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ صرف اللہ کی توحید کے لیے آتے ہیں. لہذا شرک کا شائبہ بھی کسی نبی کی زندگی میں یا اس کی فکر میں نہیں پایا جا سکتا. تو یہ بائبل نے یہ ہرزہ سرائی کی حضرت ہارون علیہ السلام کے شان میں، اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی. بہرحال اب ایک تیسری بات یہ ہے جو بعض مفسرین نے ایک لکھی کہ یہ بنی اسرائیل کے زیورات تو تھے، لیکن یہ زیورات وہاں سے نہ یہ عاریتاً لے کے آئے تھے نہ یہ امانتاً ان کے پاس تھے، کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو جب آل فرعون غرق ہوئے ہیں سمندر میں، تو سمندر نے جب باہر ان کو پھینکا ہے تو ان کے زیورات انہوں نے وہاں سے لے لیے تھے بطور مال غنیمت کے. یعنی تھے یہ قبطیوں اور آل فرعون کے ہی، یعنی فرعونیوں کے زیورات تھے، لیکن ان کے ڈوب جانے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے جب انہوں نے سمندر نے باہر ان کو پھینک دیا تو اس وقت انہوں نے بطور مال غنیمت اکٹھے کیے تھے. اور چونکہ مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی امت کے لیے جائز تھا ہی نہیں، لہذا یہ اوزار تھے، یہ وزر تھا، یہ گناہ تھا. تو من اوزار الذین وحملنا اوزارا من زینت القوم، ہمارے اوپر جو ہے یہ بوجھ لا دیے گئے تھے، گویا ان کے پاس وہ مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کیا. اور یہ روایت بھی اکثر یہ والا نقطہ نظر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے. لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہو سکتی. اس لیے درست نہیں ہو سکتی کہ ایک تو فرعونیوں کو غرقاب کرنے کے بعد، پانی میں ڈبو دینے کے بعد سب کو باہر نہیں پھینکا گیا. قرآن کا واضح بیان ہے کہ صرف فرعون کی لاش کو باہر پھینکا گیا، باقی ساری قوم کو تو باہر پھینکا ہی نہیں گیا، باقی تو سارے ڈوب گئے، ختم ہو گئے. باہر صرف فرعون کی لاش کو پھینکا گیا ہے، وہ بھی عبرت کے لیے. لہذا جب فرعون کی لاش باقی تھی تو پھر یہ زیورات کسی یہ بنی اسرائیل کتنے لوگ تھے؟ 6 لاکھ لوگ تھے. تو 6 لاکھ کے پاس زیورات اور ایک کوئی بوجھ جو ان کے اوپر تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ وہاں پھینکا ہی کوئی نہیں باہر انہوں نے، تو مال غنیمت لوٹنا اور یہ ساری بات تو یہ بعد کی بات ہے. اگر سمندر ان سارے لوگوں کو باہر پھینکتا، کوئی لاکھوں لوگ باہر آتے، پھر یہ ان میں سے مال غنیمت اکٹھا کرتے، تو پھر کہا جا سکتا تھا. یہ روایت تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، جو کسی اسرائیلی روایت سے بھی نہیں ہے کہ ان کی پوری قوم کو جو ہے وہ باہر پھینکا گیا، صرف فرعون کو باہر پھینکا گیا. اور یہ اس کو قرآن بھی اس بیان کی تصدیق کرتا ہے. لہذا یہ بات بھی درست نہیں ہو سکتی. اب یہ جو زیورات تھے یہ کس کے تھے؟ یہ ہے وہ بات، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں خود ایک بات ارشاد فرمائی ہے، من حلیہم، کہ اس نے جو موسیٰ علیہ السلام، جو اس نے سامری نے جو بنایا تھا، واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے من حلیہم، اپنے زیورات سے، من حلیہم اس کا کیا معنی ہے؟ اپنے زیورات سے. گویا یہ زیورات قوم موسیٰ کے ہی تھے، یہ ان کے نہیں تھے. قرآن نے خود بیان کر دیا من حلیہم. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد من حلیہم عجلا، وہ اپنے زیورات سے ایک بچھڑا، جسدن ایک بت تھا، لہو خوار، اس میں سے بچھڑے کی ایک آواز آتی تھی. بس اتنی سی بات. اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی. اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، بعض آیات کو بعض جگہ پہ جا کے کھول دیتا ہے. تو جب قرآن نے خود کھول دیا تو ہمیں اسرائیلی روایات پر
بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جس کے اندر تضاد بھی ہے، جس کے اندر اختلاف بھی ہے، اور وہ کسی قوم کے اور خاص طور پر کسی نبی کی تعلیمات کے یکسر منافی ہے، ایسی باتوں کو ہمیں تسلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا من حلیہم، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، اس سے یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ جو زیورات تھے من زینت القوم، یہاں القوم سے مراد ان کی اپنی قوم ہے، یعنی موسیٰ بنی اسرائیل کے ہی زیورات تھے، یہ ان کے نہیں تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب وہ جو بنی اسرائیل کے زیورات تھے، وہ ان کو اوزار کیوں کہا گیا؟ اوزار اس لیے کہا گیا کہ ایک تو یہ تقسیم کر لیجئے کہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے ہیں طور سے، تو ان کی گفتگو کچھ 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ بیک وقت نہیں ہو رہی تھی، ظاہر ان کے نمائندے تھے نا جو بات کر رہے تھے، اور یہ قرآن نے یہ بھی بات کی ہے کہ 12 قبائل تھے ان کے 6 لاکھ میں سے، ان 12 قبائل کو تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر قبیلے کا ایک سردار، ایک 12 نقیب مقرر کیے گئے تھے، لہٰذا یہ ایک بڑی مینجمنٹ تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 50 ہزار تقریباً لوگ جو ہیں وہ ہر قبیلے کے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک نگران بنایا ہوا تھا، پھر اس کے میں سے کوئی ذیلی نگران ہوں گے۔ بہرحال جن سے گفتگو ہو رہی تھی، بتایا یہ جاتا ہے، مورخین نے اس کی جو تعداد لکھی ہے وہ کم و بیش 12,000 لوگ تھے، 12,000 لوگ تھے جن کے ساتھ حضرت، اور یہ وہ لوگ تھے جو خود یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، مجبوراً یہ انہوں نے اس میں شرکت کی جو بچھڑے کی پوجا تھی یا نہیں کی، لیکن بہرحال یہ اپنے خیال سے، اپنے عزم سے اور اپنے ڈٹرمینیشن سے، اپنے ارادے سے یہ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن پوری قوم جو ہے من حیث المجموع وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ یہ تھا کہ نہ ہارون علیہ السلام نے روکا اور نہ ان کے جتنے بھی نقیب تھے انہوں نے روکا، اور پوری قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی، اور یہ بڑا خوفناک صورتحال ہوئی کہ توحید کے لیے نبی آتا ہے اور انہوں نے توحید کا تیا پانچا کر دیا کہ میرے وہاں جانے کے بعد یہ سارے حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے، یہ کیوں ہوا؟ اس کی جب انہوں نے اپنا غصے کا اظہار کیا تو آگے سے وہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم مجبور ہو گئے تھے، ہم نے مجبوری کے تحت یہ کیا، یہ ہم نے وعدہ توڑا نہیں ہے اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے یہ نہیں کیا، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہمارے پاس بوجھ تھے قوم کے زیورات کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو قوم کے عمومی جو عوام الناس تھے انہوں نے اپنے زیورات چند لوگوں کے پاس رکھوائے ہوئے تھے اور وہ اکٹھے کچھ لوگوں کو اٹھانے پڑ رہے تھے، گویا ان کے اوپر لاد دیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے کہیں پھینکے۔ کیوں کہ یہ اصل میں بات ہے، زینت جب کسی چیز کو کہا جاتا ہے، زینت سے مراد زیور بھی ہوتا ہے، زینت سے مراد کوئی بھی آرائش کا سامان ہو سکتا، تو سجاوٹ کی بات ہو یا کوئی زیورات کی بات، زیورات بھی سجاوٹ کے لیے ہوتے ہیں، یہ دراصل ایک دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے، اور دنیاوی زندگی کی آرائش کے سامان کی طرف جب بھی انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دین سے لازماً غافل ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ کریم نے یہاں کنکلیوڈ کیا ہے آگے جا کے آیت نمبر 131 میں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم یہ جو لوگوں کے پاس دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے، یہ دین، ایمان اور انسان کے یقین اور قلبی
کیفیات ان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس لیے وہاں منع کیا گیا ہے ہدایت کے طور پر، اور یہاں کہانی کے طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو زینت القوم جو بھی چیز تھی وہ زیورات تھے، اور وہ جتنا بھی آرائش کا سامان تھا وہ سارا کا سارا دراصل بوجھ تھا، کیونکہ وہ دین اور ایمان کا نقصان کرنے والا، لہٰذا کسی کہانی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے بوجھ تھے، اور وہ جو زیورات کی طرف لوگوں کی توجہ ہو رہی تھی اس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کہا سب پھینک دیں، وہ پھینکا تو وہ جو سامری تھا اس نے بھی وہاں پھینک دیا۔ اب سامری نے کیا پھینکا ہے؟ قرآن تو اتنی بات کرتا ہے وَأَلْقَى السَّامِرِي، سامری نے بھی فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، جس طرح انہوں نے پھینکے اسی طرح سامری نے بھی پھینکا۔ سامری کے پاس کیا تھا، اس نے کیا پھینکا؟ آگے جا کے جو آیت نمبر 96 کے اندر ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا ابھی تیرا کیا معاملہ ہے تو بتا، تو اس نے اپنے معاملہ اپنا وضاحت کرتے ہوئے اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ بصرت بما لم یبصروا، مجھے وہ کچھ دکھایا گیا، میں نے وہ دیکھا جو یہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے رسول کے نقش قدم سے میں نے ایک چیز اٹھا لی تھی اور وہ پھینکی گویا اس نے، اور وہ کیا ہے آگے ہم جب آیت نمبر 96 میں پہنچتے ہیں تو میں وہاں عرض کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن بہرحال یہاں اجمالاً ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سامری نے بھی وہاں وہ مٹی کی مٹھی تھی یا وہ اس کے پاس زیورات تھے، لیکن قرآن کا بیان یہی بتاتا ہے فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي سے یہی لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے زیورات پھینکے اسی طرح سامری نے پھینکے۔ اب جب وہ پھینکے تو ان کو سامری کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے وہاں اس کا انہی زیورات کا تپاک ایک بچھڑا بنا دیا، اور اس کے بارے میں بھی علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے کچھ روایات ایسی لکھی ہیں اور بعض دوسرے مفسرین نے بھی کہ یہ جب بچھڑا بنا رہا تھا نا، یعنی اس کو تپا کے ایک شکل دے رہا تھا بچھڑے کی، تو حضرت ہارون علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ دعا کریں میرے لیے، اور میرے لیے دعا کریں کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ تیری خواہش کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی یا اللہ اس کی خواہش پوری کر دے، اور اس کی خواہش کیا تھی؟ اس کی خواہش تھی کہ بچھڑا بن جائے، اور بچھڑا جو ہے وہ چلتا پھرتا بن جائے، اس لیے بعض روایات میں ہے کہ وہ بچھڑا جو ہے وہ چلتا پھرتا بن گیا، اور اس لیے بڑی آزمائش تھا، لیکن قرآن کے بیان سے جو بات ثابت ہوتی وہ یہی کہ وہ بت تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس میں صرف سوراخ تھے اور سوراخوں سے ہوا گزرتی تھی، اس سے آواز نکلتی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، جب وہ بچڑا بن گیا اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو اس نے سامری نے ڈال کے اس نے اس کے فَأَخْرَجَ لَهُمْ، سامری نے بنایا، یہ پکی بات ہے، قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے بچڑا بنایا جَسَدًا لَهُ، کیونکہ سامری لگتا ہے کہ بہت چالاک آدمی تھا، جادوگر تھا یا نہیں تھا، بہت شاطر آدمی تھا، اور اس نے قوم کا مزاج دیکھا کہ یہ تو پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اجعل لنا الہًا کما لہم آلہہ، کہ جس طرح لوگوں کے پاس اپنے بنے بنائے خدا ہیں، بت ہیں، تو بھی ہمارے لیے خدا بنا دے، بت بنا دے۔ بعض نے کہا کہ جس قبیلے سے آیا تھا اس قبیلے میں گائے کی پوجا کا رواج تھا، ہو سکتا ہے، واللہ عالم، لیکن اس نے بہرحال قوم کا مزاج دیکھا اور اس کے مطابق اس نے ان کو ایک خدا فراہم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، اب وہ سارے جو سامری کے پیچھے لگنے والے تھے سب نے کہا یہ ہے اصل میں تمہارا الہ، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہی موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ اللہ فَنَسِی، وہ بھول گیا ہے۔ اللہ اکبر، کون بھول گیا ہے؟ فَنَسِی، اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ کیا بھول گئے ہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ خدا ادھر پڑا ہے، اور وہ چلے گئے ہیں بات کرنے کے لیے طور پر۔ یہ ہے بھول موسیٰ علیہ السلام۔ بھولا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور کیا بھولے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ الہ ڈھونڈنے وہاں گئے ہوئے، حالانکہ الہ ادھر پڑا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس نے یہ کہا فنسیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں
بتانا بھول گئے ہیں. وہ گئے تو ہیں کلام کرنے, ان کو چاہیے تھا کہ وہ جاتے ہوئے بتا جاتے کہ یہ ہے تمہارا الہ, یہ تمہارا مجسم الہ ہے, تم اس کی پوجا کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہیے تھا, وہ بتانا بھول گئے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ فنسیہ سے مراد کہ وہ بھول گیا, اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد سامری ہے. فنسیہ, سامری بھولا ہے. کس چیز کو؟ اپنے دین ایمان کو, اپنی ہر چیز کو بھولا, بچھڑے کی پوجا میں لگا. فنسیہ, فا بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ سیکوینس ہے پچھلے کام کا, جو کام اس نے پیچھے کیا. کیا کام کیا ہے؟ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسیٰ. اس نے ایک بچڑا بنا کے لوگوں کو گمراہ کر کے اور اس کو خدا بتا کے کہ یہ تمہارا خدا اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ یہی ہے, یہ بتا کے فنسی, وہ اصل میں بھولا ہے. اس نے اپنا دین بھی چھوڑا, ایمان بھی چھوڑا, بچھڑے کی پوجا میں غرق ہو گیا. وہ اپنا دین ایمان بھول گیا, اپنی اصل پوزیشن بھول گیا, اور وہ گویا مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا. اس نے دین ایمان کو چھوڑ دیا. فناسیہ کا مطلب, فنسی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سامری اپنی اصل حقیقت کو بھول گیا, اصل دین کو, اصل فکر کو چھوڑ دیا. اس نے یہی معنی زیادہ درست محسوس ہوتا. اب قرآن اس پہ تبصرہ کرتا ہے. سبحان اللہ, قوم تو بھیڑ چال میں سب لگ جاتی. کوئی کسی کو کہہ دے کہ اس میں سے آواز آ رہی ہے, اس بیری میں سے آواز آ رہی ہے, لوگ بیری کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ قبر میں سے آواز آ رہی ہے, یہاں پہ مرادیں پوری ہوتی ہیں, لوگ اس کی پوری شروع کر دیتے. کسی بت کے اندر, وہ ایک دفعہ میں یہ جو ہمارے کھنڈرات ہیں یہاں ٹیکسلا کے, تو وہاں ایک دفعہ گیا تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا, وہ بتا رہا تھا وہاں چونکہ بہت بدھا کے مجسمے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مجسمہ ہے اس کی ناف میں اگر آپ انگلی رکھ کے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوتی. اور 10-10 روپے 20-20 روپے لے کے وہ لوگوں کے دین خراب کر رہا تھا, لوگوں کے ایمان عقیدہ خراب کر رہا تھا. یہاں انگلی رکھیں, انگلی رکھ کے دعا کریں, وہ قبول ہوتی. اور لوگ وہاں انگلی رکھ کے دعا کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ. یہاں تو کون پوچھتا ہے, بس آپ تھوڑا سا ایک دفعہ ایک کام شروع کر دیں, ساری دنیا لگ پڑتی ہے پیچھے. وہ یہی ہوا. قرآن اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ کوئی بدبخت اس دور کا ہو, شرک کی بات بتانے والا, سامری نے کہا ہو, ساری قوم اس میں لگ گئی ہو, تو کچھ عقل تو اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی؟ سارا معاشرہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو معاشرہ ہی بت پرست ملا تھا, لیکن عقل تو اللہ نے دی ہے. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا. لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اور اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ وہ جو بات کا جواب نہیں دے سکتا, یعنی بچھڑے میں سے آواز تو آتی ہے ہوا کے نکلنے سے, کراس ہونے سے, لیکن وہ بات کا جواب نہیں دے سکتا, تو نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا؟ لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے. جو بات کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا. ان سارے بنی اسرائیلیوں نے بچھڑے کی پوجا کے وقت سامری کی باتوں میں سارے آ گئے. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو بات کا جواب تک نہیں دینے کے قابل. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا. نہ وہ کسی نقصان کا مالک ہے, نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے, نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے. اس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے, پھر بھی اس کی پوجا کرنا. ساری لاکھوں لوگ آپ اندازہ کریں شرک میں مبتلا ہو گئے, اور کسی نے یہ نہیں دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ عقلوں کو جھنجھوڑتا ہے, اور ساری تاریخ کے ہر مشرک کی عقل کو جھنجھوڑتا ہے. بتوں کی پوجا کرنے والے, یا ڈھیریوں کی پوجا کرنے والے, یا درختوں کی پوجا کرنے والے, یا مردوں کی پوجا کرنے والے, جو جس کو پوجتا ہے وہ اللہ کے اس بات اس بیان کا جواب تو دے. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا. وہ کسی بات کی جواب نہیں دیتا. بچھڑے کی بات ہو رہی ہے, بت بنایا ہے, آواز آتی ہے, آتی ہو, خدا کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. نہ وہ نفع نقصان کا مالک, نہ وہ بات کا جواب دے سکتا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے بنائے ہوئے خدا بنا لیے بس. اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں ہارون علیہ السلام کی طرف سے ایک بیان جاری فرماتا ہے، گویا یہاں ہارون علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ جو ہارون علیہ السلام کو بائبل نے متون کیا ہے، جو بائبل نے ان کے کردار کو ایک ایسا شرک سے آلودہ کردار بتایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، یعنی انتہا ہے کہ ایک تو وہ جو بچھڑا بت سا بنا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور نہ تو وہ آواز نہ وہ جواب دے سکتا تھا کسی بات کا، نہ وہ نفع نقصان کا مالک، پھر اوپر سے ہارون علیہ السلام اس کو روک بھی رہے تھے، ساری دنیا کو بتا بھی رہے تھے۔ یعنی ایک تو خود ساختہ خداؤں کی نوعیت وہ اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ یہ باطل ہے، اور دوسرا بتانے والا بھی موجود ہو کہ یہ باطل ہے، پھر بھی جن کی عقلیں ماری ہوتی ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی۔ اللہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، ہارون علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تھا یقیناً ان کو، کیا کہا تھا؟ من قبل، اس سے پہلے ہی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے ہی جب انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کی تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم یہ بہت بڑی آزمائش میں تم ڈالے گئے، یعنی کوئی حقیقت اس کی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، کلیئر کٹ حضرت ہارون علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تمہارا رب یہ ہو نہیں سکتا، تمہارا رب کون ہے؟ الرحمن، وَرَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ وَرَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ جو لوگ ایک مٹی کی ڈھیری پہ، ہاتھوں پہ بنائے ہوئے بت پر، ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسمے اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچھڑے پر جو قوم جھکنا شروع کر دیتی ہے ان کو اللہ کی قدر کیا معلوم، بات تمہاری ہوئی ہوتی اور توجہ ہی نہیں کرتے۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام نے بتا دیا تھا ان ربکم الرحمن، اور تمہارا رب جو ہے وہ رحمان ہے، فاتبعونی واطیعوا امری، اور یہ کہہ دیا تھا کہ بچھڑے کے پیچھے نہ جاؤ، میری بات فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، واطیعوا امری، میرا حکم مانو، میری اطاعت اور میری اتباع کرو۔ نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ ہارون علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی، گویا اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اب یہ سارا مکالمہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں، اب وہاں پہ ساری بات کھل رہی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے، یہ ان کا ڈیفنس ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف سے کہ ہارون علیہ السلام نے بھی اپنی اتمام حجت کر دیا تھا۔ قالوا، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس کے مجاور بن کے بیٹھے رہیں گے، ہم تو یہ بچھڑا جو ہے نا اس کو کوئی نہیں چھوڑنا، ہم نے اسی پر بیٹھے رہیں گے اعتکاف کر کے، مجاور بن کے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع الینا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جب تک واپس نہیں آتے اور آ کے خود نہیں بتاتے کہ یہ الہ نہیں ہے یا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم نے نہیں کرنا، ہم نے تو اس کی پوجا کرنی ہی کرنی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب اس میں ہارون علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جسٹیفیکیشن دے دی اور پہلے دفاع کر دیا ہارون علیہ السلام کا، اور بائبل کے بیان کی نفی کر دی کہ ہارون علیہ السلام کا اس شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ سوال ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ڈائریکٹ کیا، یعنی غصے میں آئے تھے، ابھی تک تو گفتگو اجتماعی طور پر سارے بنی اسرائیل سے ہو رہی، اب جب سمجھ آ گئی کہ یہ سارے تو اس طرح سے سامری نے سارا یہ ڈرامہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ساری قوم جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، اب اسپیسیفکلی سوال کیا ہے، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اب ڈائریکٹ سوال ہارون علیہ السلام، بتاؤ ہارون
ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے؟ یعنی ان کی گمراہی کو دیکھ کر تم نے ان کو منع نہیں کیا، تمہیں ان کو منع کرنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ منع کرنے سے، یا اللہ تتبعنی، میری پیروی کرنے سے کس نے روکا تھا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی دو طرح کی تھی. ایک تو تھی ان کے کردار میں، ان کی تعلیمات میں، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں ان کو امپلیمنٹ کروایا جاتا. تو مجھے میری تعلیمات امپلیمنٹ کروانے پر تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ میری تعلیمات ان کے شرک کی وجہ سے، جو یہ شرک کر رہے تھے اور اس پر میری تعلیمات امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھیں. ما منعکا، تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ افعصیت امری، تو نے نافرمانی کی ہے میری بات کی. اللہ، کس بات کی نافرمانی کی ہے؟ اس کا بھی اللہ کریم نے سورہ اعراف کے اندر بیان فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ گئے 30 راتوں کے لیے، پھر ہم نے 10 اور شامل کر دیے، 40 راتیں ہو گئیں. تو ظاہر ہے کافی دن ہوتے ہیں. تو پیچھے سے کیا ہوا؟ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کے گئے تھے اپنے بھائی سے، ہارون اخلفنی، اپنے بھائی ہارون سے کہہ کے گئے تھے کہ تم میرے پیچھے میری جانشینی کرنا، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ہمیشہ ان کی اصلاح کا عمل جاری رکھنا. یہ کہہ کے گئے تھے. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کے راستے پر نہیں چلنا. یہ باتیں، 3 باتیں گویا 3 ڈائمینشنل حکم دے کے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اسپیسیفکلی جاتے وقت. یعنی باقی ساری تعلیمات کی تو پیروی کرنی تھی، یہ اسپیسیفکلی کہہ گئے تھے. کیا؟ اخلفنی، میرے پیچھے میری جانشینی کرنا، فی قوم میں، میری قوم میں، واصلح، اور ہمیشہ اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا. یہ کہہ کے گئے تھے. اب حضرت ہارون علیہ السلام کو وہی پوچھا جا رہا ہے، افعصیت امری، تو نے میری بات کی نافرمانی کی ہے. دوسرا، اللہ تتبعنی کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ تو میرے پیچھے آ جاتا. اللہ تتبعنی، تو میرے پیچھے آ جاتا. میں یہ تو دور کھڑا تھا. جب یہ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں تو آ کے مجھے بتا ہی دیتا، میرے پیچھے آ جاتا. موبائل ٹیلی فون تو تب تھے نہیں نا، میں فون کر دیتا، ورنہ وہ کہتے فون کال کر دینی تھی. مجھے کیوں نہیں کی؟ اللہ تتبعنی، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ تو آ جاتا، آ کے بتا. یعنی اتنا قبیح فعل ہے کہ 6 لاکھ لوگوں کو چھوڑ کر تو آ جاتا میرے پاس، میرے پیچھے آ جاتا، مجھے آ کے بتاتا. لیکن افعصیت امری، تو نے تو میری بات کی، میرے حکم کی نافرمانی کی ہے. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی. لگتا یوں ہے کہ غصہ بڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑی ہوئی تھی، اوپر سے ان کے بال پکڑے ہوئے تھے اور جھنجھوڑ رہے تھے، یا ہارون یا ہارون، کیوں نہیں کیا تو؟ اللہ اکبر، اس قدر غصہ تھا. تو اب آگے سے کہتے ہیں کہ یا ابن امہ، اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، اے بھائی. سبحان اللہ. لا تأخذ یہ ایک اسلوب ہوتا ہے کسی کو خطاب کرنے کا کہ کسی ایسے ریفرنس سے خطاب کیا جائے جس میں طبیعت کے اندر غصے کی بجائے لطافت آ جائے، نرمی آ جائے. اور وہ کیا ریفرنس ہے؟ اے میری ماں کے بیٹے. سبحان اللہ. ماں کا ریفرنس آ جائے گا تو ماں تو سراسر نرمی ہوتی ہے، ماں تو سراسر رافت ہوتی ہے، سراسر محبت ہوتی ہے. یا ابن ام، اے میری ماں جائے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ. اب دیکھیں یہ روایات میں آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، عمر میں بڑے تھے، لیکن معاملہ شرک کا تھا. اس لیے اس قدر غصے میں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا اور ان سے گویا پوری سرزنش کی. یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میرے
ماں جائے، ماں کے بیٹے یعنی اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑو، ولا براسی، اور نہ ہی میرے سر کے بال پکڑ کے جھنجھوڑو، انی خشیت، میرا نقطہ نظر تو سن لو، انی خشیت، مجھے یہ ڈر تھا، ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو واپس آ کے یہ نہ مجھے کہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقت بنی اسرائیل، کہ فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، مجھے یہ ڈر تھا، اس وجہ سے میں نے نہیں کچھ کہا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا تو نے خیال نہیں رکھا، دھیان نہیں رکھا، اللہ اکبر، ولم ترقب، تو نے انتظار نہ کیا، قولی، میری بات کا، یعنی میری بات کا تم نے خیال نہیں رکھا، اور یعنی خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل جب اگر باہمی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان جدائی ڈال دی، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی قوم میں جدائی ڈال دیں۔ یہاں سے لوگوں نے ایک استدلال کیا ہے کہ شرک کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، لیکن باہمی تفرقے کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، یعنی تفرقے سے بچنے کے لیے شرک کو برداشت کر لینا چاہیے، یہاں سے استدلال کیا۔ یہ استدلال درست نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہہ تو یہی رہے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ آ کے یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہیں کیا، میں نے اس لیے انی خشیت، مجھے یہ ڈر تھا، کہہ تو یہی رہے ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ انہوں نے اس لیے شرک کو برداشت کر لیا تھا، شرک کو برداشت انہوں نے نہیں کیا، اپنی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور اس کی دلیل پیچھے بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہارون علیہ السلام نے تو ان کو ہر مرحلے پر کہا کہ انما فتنتم بہ، تمہیں آزمایا جا رہا ہے اس بچڑے کے ذریعے سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے، اور ہارون علیہ السلام نے قطعاً فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، ان کو کہتے رہے کہ میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، یہ کہتے رہے، ان کو روکتے رہے، لیکن حد ہوتی ہے ایک ہر چیز کی۔ حد کیا تھی؟ اس حد کا ذکر اللہ کریم نے سورہ اعراف میں فرمایا، ہم پڑھا ہے کیا، یعنی جب جسٹیفیکیشن دے رہے تھے تو جسٹیفیکیشن میں وہ آپ شامل کر لیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی۔ یہاں جو انی خشیت ہے نا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ تو یہ نہ کہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، یہ نامکمل بات ہے۔ مکمل تب ہوتی ہے جب سورہ اعراف کی بات اب اس کے ساتھ شامل کر، اور سورہ اعراف میں کیا کہا، ایک تو اوپر والی بات اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 کی شامل کر لیں کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، پوری ڈیوٹی نبھائی حضرت ہارون علیہ السلام، روکا ان کو شرک سے، بتایا ان کو یہ فتنہ ہے، بچ جاؤ اس سے، یہ مصیبت ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ بلا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ فتنہ کا معنی بلا بھی ہوتا ہے، مصیبت بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، بتایا انہوں نے، اور کہا کہ میرے پیچھے چلو، میری بات مانو۔ اور سورہ اعراف کے اندر فرمایا قال ابن ام ان القوم استضعفونی، وہاں بھی ابن ام، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، میری ماں کے بیٹے، ہوا یہ ہے کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اللہ اکبر، مجھے میری قوم نے اس قدر کمزور کر دیا تھا، یعنی سارے میرے اوپر چڑھ دوڑے تھے، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا، اور کمزور سمجھ کر سب میرے اوپر چڑھ دوڑے تھے، اور اس وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کب نوبت آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے؟ یہ کب نوبت آتی ہے؟ جب تبلیغ کی، گفتگو کی، تاکید کی، ترہیب کی انتہا ہو جاتی ہے اور دلائل کا تبادلہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، اور کسی ایک فریق کے پاس دلائل باقی نہیں رہتے، تو وہ اس وقت دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتا۔ اس حد تک ہارون علیہ السلام نے کوشش کی ہے، اور اللہ کا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔
لہٰذا یہ کہنا کہ صرف انہوں نے تفرقے کے ڈر سے شرک کو قبول کر لیا، ایسا نہیں ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اس حد تک کوشش کی ہے کہ جب نوبت ایک دوسرے کو قتل کرنے تک پہنچ گئی، اور جب ایک دوسرے کو قتل کرنے پر نوبت پہنچ گئی تو اس کا مطلب ہے اب تو خانہ جنگی ہوگی نا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، کچھ سامری کے ساتھ ہوں گے، اور جب لڑائی ہوگی تو اب کون بچے گا، کون مرے گا، کیا ہوگا، یہ کیفیت پہنچ گئی تھی۔ تب جا کے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی بات کو روکا، اور یہ جو فرما رہے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے ان کے درمیان تفرقہ کر دیا، اس سے مراد خانہ جنگی ہے، اور خانہ جنگی کی کیفیت سے بچنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شرک کو برداشت کر لیا۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ جناب قوم میں کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہوں تو آپ خاموش ہو جائیں، تفرقے سے بچائیں اور مصلحت کا جو ہے وہ راستہ اختیار کریں۔ ہارون علیہ السلام نے بھی یہ کیا تھا، قطعاً یہ نہیں کیا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی پورا زور لگایا تھا، پوری محنت کی تھی، پورے دلائل دیے تھے، اور جب نوبت خانہ جنگی تک پہنچی تو انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا۔ جب یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے اور سب چڑھ دوڑے تھے۔ تو جب حالات یہ ہو گئے تھے تو میں نے صرف اس خانہ جنگی سے بچانے کے لیے کیا تھا، اور پھر اگر خانہ جنگی ہو جاتی تو پھر آپ آ کے کہتے کہ لم ترقب قولی، تو آپ نے میری جو ہے وہ بات کا خیال ہی نہیں رکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ ہارون علیہ السلام نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا